ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم اس ایک جملے کی تہوں میں اتریں، اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کے کرداروں کا جیسے پوسٹ مارٹم کریں اور دیکھیں کہ اس چھوٹی سی آیت میں کتنی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ جی اور اس جائزے کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک بار اس آیت کو سن لیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں تازہ رہے۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ شکریہ۔ تو یہ ہے وہ آیت جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم لفظوں کے معنی میں جائیں، میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ بات ہو کس سے رہی ہے؟ کون ہیں یہ لوگ؟ مطلب اس آیت سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ آیت ایک بڑی کہانی کا حصہ ہے جو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اچھا۔ حضرت صالح ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو معاشرہ وہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں قرآن مستضعفین کہتا ہے، یعنی کمزور سمجھے جانے والے لوگ، وہ ایمان لے آئے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف تھے معاشرے کے طاقتور، امیر اور با اثر سردار۔ تو یہ آیت یہ انہی سرداروں کا جواب ہے جو انہوں نے ایمان لانے والے غریب لوگوں کو دیا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک کلاسیکل پاور سٹرگل ہے، یعنی طاقت کی کشمکش۔ بالکل۔ ایک طرف وہ طبقہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اسے اس نئے پیغام میں امید نظر آئی، اور دوسری طرف وہ اشرافیہ یا ایلیٹ طبقہ جسے اپنا سٹیٹس خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ جی بالکل، کیونکہ اس پس منظر کے بغیر یہ آیت صرف ایک جملہ لگتی ہے، لیکن اس پس منظر کے ساتھ یہ ایک پورا سماجی اور سیاسی بیان بن جاتی ہے۔ یہ پس منظر جاننا واقعی بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں آیت کے پہلے حصے پر۔ قال الذین استکبروا، یعنی کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا۔ جی۔ یہاں ایک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، ان کا تعارف ان کے نام، عہدے یا قبیلے سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک منفی رویے سے کروایا جا رہا ہے۔ اس سے کہانی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، قرآن یہاں ان کی ذاتی شناخت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں سردار یا فلاں خاندان نے یہ کہا۔ جی، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کسی میں بھی یہ خصلت یعنی تکبر پائی جاتی ہے، اس کا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ واہ! تو یہ ان لوگوں کو ایک فرد سے زیادہ ایک آرکیٹائپ یا ایک نمونہ بنا دیتا ہے۔ گویا کہانی یہ بتا رہی ہے کہ جب بھی سچائی سامنے آتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ ضرور کھڑا ہوتا ہے جس کی پہچان ہی اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک انسانی رویے کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس لفظ استکبروا کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ کیا اس کا مطلب صرف مغرور ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں استکبروا کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف وہ مغرور تھے کہنے جیسا نہیں ہے۔ اچھا۔ اس میں ایک کوشش اور بناوٹ کا پہلو ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں استعمال کرنا۔ جی، یعنی کسی چیز کو اپنے کام میں لانے کی کوشش کرنا۔ بالکل۔ اسی طرح استکبار میں تکبر کو جان بوجھ کر اپنانے، اس پر عمل کرنے کی کوشش شامل ہے۔ وہ صرف بڑے نہیں تھے، وہ بڑا بننے کی اداکاری کر رہے تھے۔ وہ یہ دکھاوا کر رہے تھے کہ ہم برتر ہیں۔ اچھا۔ یہ ان کی فطرت سے زیادہ ان کا چنا ہوا رویہ تھا۔ اچھا، تو یہاں ہمیں پہلا بڑا نقطہ ملتا ہے۔ قرآن ان کے انکار کی وجہ کوئی دلیل یا فلسفہ نہیں بتا رہا، بلکہ ایک نفسیاتی خصلت بتا رہا ہے، تکبر، اور وہ بھی ایسا تکبر جو انہوں نے خود اوڑھ رکھا ہے۔ یہ تو پوری بحث کو ایک الگ ہی زاویہ دے دیتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ فکری اختلاف نہیں، یہ تو انا کا مسئلہ ہے۔ جی، آیت کا آغاز ہی ان کے جواب کا نتیجہ بتا دیتا ہے۔ جب بنیاد ہی تکبر پر رکھی گئی ہو تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی ٹیڑھی ہی ہوگی۔ واہ! تو ان کی شناخت ہی ان کے تکبر سے کی جا رہی ہے؟ جی۔ یہ تو جیسے کسی فلم کا پہلا سین ہو جس میں ویلن کا کردار اسٹیبلش کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کردار جو تکبر پر مبنی ہے وہ بولتا کیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ جی، اور اس جملے کا ہر لفظ جیسے ترازو میں تول کر رکھا گیا ہے۔ شروعات انا سے ہوتی ہے، یعنی بے شک ہم۔ یہ عربی زبان میں انتہائی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی سا جواب نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے، ایک منشور ہے۔
اچھا، اس میں کوئی کمزوری یا ہچکچاہٹ نہیں، بلکہ ایک جارحانہ اعتماد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سن لو اور اچھی طرح سن لو، اس بارے میں کوئی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ یہ ایک طرح سے لائن کھینچنے والی بات ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں اور تم وہاں۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سالے پر یا تمہارے خدا پر ایمان نہیں لاتے، نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں باللتی آمنتم بہی، اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے ہو۔ وہ پیغام کا نام تک نہیں لے رہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ جب آپ اپنے مخالف کے نظریے کا نام نہیں لیتے تو آپ اسے اہمیت دینے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ حقارت دکھانے کا طریقہ ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ جو بھی نئی چیز ہے یہ اتنی غیر اہم اور بے وقات ہے کہ ہم اس کا نام اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ واہ! کسی چیز کو نام دینا اسے ایک شناخت اور قانونی حیثیت دیتا ہے۔ وہ اس شناخت کو ہی ماننے سے انکاری ہیں۔ اچھا، تو وہ پیغام کا نام تک نہیں لے رہے۔ یہ تو آج کل کی کینسل کلچر جیسا لگ رہا ہے۔ جی، کچھ ویسا ہی ہے، جہاں آپ کسی نظریے کو اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ ہے۔ بالکل، یہ ایک پاور موو ہے۔ تم اور تمہارا عقیدہ دونوں ہی ہماری توجہ کے لائق نہیں۔ یہ صرف انکار نہیں، یہ تذلیل ہے۔ اور پھر وہ اس جملے کو ختم کرتے ہیں لفظ کافرون پر۔ ہم کافر ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہے نا؟ کوئی خود اپنے لیے ایک منفی لیبل کیوں چنے گا؟ آج بھی کوئی فخر سے خود کو منکر یا نافرمان نہیں کہتا۔ یہاں بھی زبان کا ایک بہت گہرا استعمال ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کفر کرتے ہیں، جو ایک امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ خود کو کافرون کہہ رہے ہیں، جو ایک شناخت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کہے میں لکھ رہی ہوں اور کوئی کہے میں ایک لکھاری ہوں۔ اچھا۔ لکھ رہا ہوں ایک وقتی کام ہے، جبکہ لکھاری ہونا ایک مستقل شناخت ہے۔ بالکل۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکار کرنا ہمارا وقتی کام نہیں، یہ ہماری شناخت ہے۔ ہم ہیں ہی انکار کرنے والے۔ مطلب our brand is rejection۔ جی بالکل، یہی تو یہ تو ایک ناقابل مصالحت اعلانی جنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور تمہاری دنیا ہی الگ ہے، بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ کوئی گنجائش نہیں۔ تو اگر ہم اس کو جوڑ کر دیکھیں، ایک متکبر گروہ جو تکبر کا دکھاوا کرتا ہے، وہ انتہائی جارحانہ انداز میں ایمان لانے والوں کے عقیدے کو بے وقت قرار دیتے ہوئے اپنی شناختی انکار کرنے والے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی، یہ ایک مکمل نفسیاتی پروفائل ہے۔ اور یہی اس آیت کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں دے رہی، یہ تکبر کی نفسیات کا ایک مکمل ایکس رے کر رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو تکبر کی وجہ سے انکار کرنے کا رویہ ہے، کیا یہ قرآن میں صرف اسی ایک جگہ پر بیان ہوا ہے یا یہ ایک بار بار آنے والا تھیم ہے؟ نہیں، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریکرنگ تھیم ہے۔ اچھا۔ بلکہ شاید قرآن کے جو بنیادی موضوعات ہیں نا، ہاں۔ ان میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی نافرمانی جو ابلیس نے کی، جی، اس کی وجہ بھی یہی تکبر تھا۔ جب اسے حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کا جواب تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ صحیح۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ خالص تکبر تھا، کوئی منطقی دلیل نہیں، صرف انا۔ یعنی کہانی کی شروعات ہی تکبر سے ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور پھر فرعون کو دیکھیں، جب حضرت موسیٰ اس کے پاس پیغام لے کر گئے تو اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس دلائل کی کمی تھی، اس کا مسئلہ اس کی انا تھی۔ اس کا مشہور جملہ ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جی۔ جب کوئی شخص خود کو اس مقام پر سمجھنے لگے تو اس کے لیے کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کے سامنے جھکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو قوم تمود کے سردار ہوں، فرعون ہوں یا ابلیس، ان سب کا مشترکہ عنصر یہی تکبر ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ ہم یہ رویہ آج بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، سیاست میں، کارپوریٹ کلچر میں، یہاں تک کہ علمی مباحثوں میں بھی۔ ہر جگہ ایسے لوگ جو کبھی اپنی غلطی نہیں مان سکتے کیونکہ ان کی پوری شناخت صحیح ہونے پر ٹکی ہوتی ہے، ان کے لیے غلطی ماننا اپنی شناخت کو تباہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جی، اور یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سچائی کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر معلومات کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ انا کی زیادتی ہوتی ہے۔ تکبر ایک ایسے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ہر آنے والی معلومات کو اس پیمانے پر پرکھتا ہے کہ کیا اس کو ماننے سے میری برتری کم تو نہیں ہو جائے گی۔
اگر جواب ہاں میں ہو تو وہ معلومات چاہے کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو رد کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ لوگ اس نئے پیغام کو اپنے معاشرتی ڈھانچے، اپنی ثقافت جی اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ سمجھ رہے ہوں؟ یعنی یہ صرف تکبر نہ ہو بلکہ اسٹیٹس کو بچانے کی ایک کوشش ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور تکبر اکثر اسی اسٹیٹس کو کے دفاع کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا۔ ان کا سماجی مرتبہ، ان کی دولت، ان کا اثر اور رسوخ، یہ سب ایک پرانے نظام سے جڑا ہوا تھا۔ نیا پیغام برابری کی بات کرتا تھا۔ صحیح۔ وہ کہتا تھا کہ خدا کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ بات ان سرداروں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ظاہر ہے۔ ان کی برتری کی بنیاد تو ان کا خاندان اور دولت تھی، تو ان کا تکبر دراصل ان کے مفادات کے تحفظ کے ایک نفسیاتی اظہار تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ نظام منظور نہیں جس میں ہم اور یہ غریب برابر ہو جائیں۔ تو تکبر اور مفاد پرستی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ایک آیت سے شروع کیا اور اس کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن کس طرح کرداروں کو ان کے ناموں سے نہیں بلکہ ان کی بنیادی خصلت یعنی تکبر سے پہچانواتا ہے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا لہجہ کس طرح جارحانہ تاکید، حقارت اور تذلیل سے بھرا ہوا تھا۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ ان کا انکار کوئی وقتی رد عمل نہیں بلکہ ان کی چنی ہوئی شناخت تھی۔ یہ سب مل کر ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر صرف ایک بری عادت نہیں بلکہ یہ سچائی کو دیکھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے صرف ایک آیت سے شروعات کی اور اس میں چھپی ہوئی ایک پوری نفسیاتی اور سماجی کہانی کو سمجھا۔ جی۔ ہم نے تکبر کو کفر کی بنیادی وجہ کے طور پر دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ زبان کو کس طرح ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی اصل طاقت اس کی سادگی اور جامعیت میں ہے۔ یہ بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ایمان کا معاملہ صرف دلائل اور منطق کا نہیں بلکہ دل کی حالت کا بھی ہے۔ یہ تکبر کو سچائی کے راستے میں ایک معمولی رکاوٹ نہیں بلکہ ایک مکمل اور ناقابل عبور دیوار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جب تک یہ دیوار قائم ہے، سچائی کی روشنی اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے، اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے انکار کا کھلم کھلا اور جارحانہ انداز میں اعلان کرتے ہیں۔ جی۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی پیغام کو مخلصانہ فکری اختلاف کی بنا پر مسترد کرنے اور اسے محض اپنی انا، اپنی سماجی حیثیت یا اپنی برتری کے احساس کو قائم رکھنے کے لیے مسترد کرنے میں کیا فرق ہے، اور کوئی شخص اپنے اندر اس فرق کو کیسے پہچان سکتا ہے؟